آپ نے اگر آن لائن موبائل خریدا اور اس کی پیمنٹ آپ نے کر دی اور وہ موبائل آپ کو کبھی نہیں پہنچا، یہ کہانی بڑی کامن ہے آج کل، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ایف آئی اے نے سائبر کرمنلز کو پاکستان میں کھلی چھٹی دے دی ہے کہ آپ اپنے جرائم اور عزائم اسی تقویت کے ساتھ کرتے رہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو سائبر کرائم کا ایک ایسا واقعہ کوٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں اگر لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے اور اگر اتنی کھلی چھٹی کرمنلز کو دی گئی ہے کہ وہ سر عام دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے پھر رہے ہیں، ان کو ریپ آف کرتے پھر رہے ہیں، اور ہماری ایف آئی اے بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ ایان ذوالفقار جو ہے، انہوں نے ایک ویب پیج دیکھا جس کا نام تھا www.oninstalls.com۔ oninstalls.com جو ہے، انہوں نے اس پہ دیکھا کہ بڑی لیوکریٹو ڈیلز ہیں موبائل فون کی، لہذا بچہ تھا، اس نے فوراً وہاں پہ ایک موبائل فون اپنے لیے خریدا اور اس کی 74,000 کی پیمنٹ سنہری بینک میں جو اکاؤنٹ وہاں پہ مینشن کیا گیا تھا اس میں کر دی۔ کین یو امیجن کہ وہ دن اور آج کا دن، وہ دن اور آج کے دن میں 9 ماہ کا فرق ہے۔ یہ میں آپ کو نومبر 2019 کی بات کر رہا ہوں کہ اس بچے نے اس اکاؤنٹ میں، سنہری بینک کے اکاؤنٹ میں جو شخص ڈیل کر رہا تھا اس کا نام عمران سعید تھا۔ عمران سعید کے اکاؤنٹ میں 74,000 روپیز ٹرانسفر کر دیے اور پھر کبھی اس کو موبائل نہیں ملا۔ وہ موبائل فون کے ساتھ ایک واٹس ایپ نمبر موجود تھا جس پہ وہ کمیونیکیٹ کر رہا تھا۔ اس واٹس ایپ نمبر وہ یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، وہ واٹس ایپ نمبر آج کے دن تک چل رہے۔ اب آج ہمارے پروگرام کے بعد بند ہو جائے تو سم تھنگ ڈفرینٹ۔ پھر اس کے بعد کیا تھا کہ انہوں نے ایف آئی اے سائبر ونگ NR3C اس وقت ہوتا تھا کراچی میں، 18 نومبر 2019 کو وہاں پہ اپنی کمپلینٹ درج کی۔ میری سکرین پہ یہ کمپلینٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ جہاں پہ ایان ذوالفقار کے پیرنٹس نے یہ کمپلینٹ درج کی کہ یہ شخص ہے جس کے اکاؤنٹ میں، سنہری بینک کے اکاؤنٹ میں لاہور میں 74,000 روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ بٹ کین یو امیجن دس تھنگ کہ ایف آئی اے از جسٹ سٹنگ پریٹی، 9 ماہ میں کچھ نہیں کیا آج تک۔ وہ کمپلینٹ درج ہے، پرائم منسٹر کے پورٹل پہ اس کی شکایات موجود ہیں۔ اب اس شخص کی کہانی جس کا نام عمران سعید ہے، یہ اس کا آئی ڈی کارڈ جو اس کے پیرنٹس کی ریسرچ اور ہماری ریسرچ میں یہ ہے کہ یہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا CNIC نمبر کیا ہے، اس کا ریزیڈینشل ایڈریس پتہ ہے، اس کے بینک کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پتہ ہیں۔ اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنا بہت مشکل کام ہے، کوئی شخص، عام شخص بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا جب تک آپ کا ریفرنس موجود نہ ہو، جب تک آپ کا تھم امپریشن موجود نہ ہو۔ گون آر دا ڈیز کہ جب آپ کے بینک اکاؤنٹ آپ کے تھم امپریشن کے بغیر کھلا کرتے تھے۔ یہ شخص سر عام ڈنکے کی چوٹ پہ آج بھی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ریسیو کر رہے، اینڈ دیر از نو باڈی ٹو چیک دیٹ۔ ایکچولی بینکرز ملے ہوتے ہیں، بینکرز جب تک کسی کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں اس طرح کے کرائم ہو نہیں سکتے۔ میرا کویشچن ہے ایف آئی اے سے، میرا کویشچن ہے ہماری گورنمنٹ سے کہ اگر آپ لوگوں کو سر عام ریپ آف کروانا چاہتے ہیں اور ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز خدا کے لیے یہ لا اینڈ آرڈر کی باتیں، لوگوں کو تسلی، لوگوں کو بتاتے رہنا سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سائبر کرائم میں وہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں جو انونیمس ہوتے ہیں، جن کو آپ ٹریس نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ تو آپ کو شخص کا پتہ ہے، یہاں پہ اس بینک کا پتہ ہے جس میں پیسے ریسیو ہوئے، اس ویب سائٹ کا پتہ ہے جس کو وہ آپریٹ کر رہے، اور یہ نہیں کہ یہ سب کچھ ایویپوریٹ ہو گیا، ڈیمینش ہو گیا۔ دی بینک اکاؤنٹ از اسٹل دیئر، دی گائے ود ہز آئی ڈی کارڈ جو ہم نے آپ کو دکھایا از دیئر، اس کا گھر اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں ریسیو پیسے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور یہی نہیں بے شمار بچوں کے ساتھ وہ یہی کام کر رہے، اور ایف آئی اے لاہور یا ایف آئی اے کراچی میں سے کسی شخص نے آج تک اس کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ اگر یہ حالات رہے تو حالات شاید گورنمنٹ اور ایف آئی اے کے کنٹرول سے بھی باہر نکل جائیں۔ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اسپیشل توجہ دینی چاہیے سائبر کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ایف آئی اے کی بساط میں یہ چیز نہیں۔ جب تک آپ اچھے اور کمپیٹنٹ اور جو ٹیک سیوی لوگ ہیں ان کو لے کے نہیں آئیں گے، جن کو ان وائٹ کالر کرائم کی سمجھ ہے، تو تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اور پھر بورڈ آفیسر بھی چاہیے جو ایسے گنونے جرم کرنے والے لوگوں کو پکڑ سکیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ بتایا جائے ہمیں
کہ کیا قصور ہے ایان ذوالفقار کا جو گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ایجنسیز پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے آن لائن بائنگ جہاں پہ ہر کوئی آن لائن بائنگ کر رہا ہے. لیکن پھر کوشچن یہ ہے کہ اگر ہمارے ادارے مجرم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ایان ذوالفقار کو کہاں سے یہ پیسے ملیں گے؟ شاید کبھی نہ مل سکے. تھینک یو.